الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جگہ جگہ مرثیے کی آوازیں، جیسے ربیع الاول میں ہر جگہ سے نعتوں کی آوازیں آتی ہیں تو محرم میں ہر جگہ سے مرثیوں کی آوازیں آتی ہیں. مرثیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نوحہ سوری، نوحہ لفظ صحیح ہے. نوحے کی آوازیں آتی ہیں. صبح انڈا موڑ پہ حلیم کے دیگ والے نے بھی، رات کو انڈا موڑ پہ حلیم والا بیٹھتا ہے نا، اس نے بھی نوحہ لگایا ہوا تھا. تو مجھے اپنا بیان یاد آیا. میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی دیگ والے ہیں، چنجی ٹھیلے والے، سب محرم میں نوحے پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. ربیع الاول میں سب نعتیں بھی موسیقی کے ساتھ ہوتی ہیں، نوحے بھی موسیقی کے ساتھ ہوتے ہیں. کہ نوحہ ہو یا نعت ہو، یہ دونوں چیزیں موسیقی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں. جنید جمشید کا نام تو سب نے سنا ہوگا. موسیقار تھا، گلوکار تھا. اس نے جب توبہ کی، بعض لوگ ایسی دلیل دیتے ہیں، ہوتے ہیں وہ عامی آدمی ہوتا ہے، مگر وہ دلیل ایسی دے دیتا ہے جس کی طرف علماء کا ذہن بھی نہیں جاتا. بعض لوگ عامی ہوتے ہیں مگر ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہیں کتابوں میں بھی نہیں پڑھی ہوتی، نہ کسی عالم کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے. تو جنید جمشید سے کسی نے کہا کہ موسیقی اسلام میں حلال ہے، فلاں 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 نے لکھا ہے. اس نے کہا کہ اگر مجھے کوئی گنجائش ملتی، صحابہ اور نبی کے دور میں ایک بانسری کی بھی گنجائش مل جاتی، کسی ضعیف حدیث میں آ جاتا کسی صحابی نے بانسری بجائی ہے، وہ طبلہ موسیقی اور تھرکنا، اچھلنا کودنا وہ تو رہا دور کا. کسی 1,24,000 تقریباً صحابہ تھے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. کسی پیغمبر سے یا لاکھوں صحابہ میں کسی ضعیف سے ضعیف سند سے کوئی تاریخی واقعہ نقل کر دے کہ کسی صحابی نے کبھی بانسری کی دھن بجائی ہو، بانسری، تو میں سمجھتا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے. اب دیکھو، موسیقی پر بھی مقالے لکھے گئے ہیں، موسیقی کے حلال ہونے پر بھی، اور موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. مگر اتنی مضبوط دلیل میں خود اپنی زندگی میں، مجھے اتنی مضبوط دلیل موسیقی کے حرام ہونے پر نہیں ملی
کہ بھائی اگر ایک چیز ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو ان لوگوں کے لیے، جبکہ اس زمانے میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہو سکتا ہے عرب لوگ موسیقی سے واقف ہی نہ ہوں کہ موسیقی ہوتی کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کا جو لشکر تھا باقاعدہ وہ کیا ہوتا ہے طبلے اور سارنگیوں کے ساتھ آئے تھے، وہ باندیاں بھی لے کر آئے تھے، ان کو نچوانے کا بھی پورا انتظام تھا، کیونکہ ان کا تو خیال تھا ہم جیت کے جائیں گے۔ باندیاں بھی آئی تھی، لڑکیاں بھی تھیں، ناچ گانے کا پورا انتظام بھی تھا، مگر صحابہ کرام کی طرف سے اس وقت بھی ایک بانسری کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں موسیقی، سارنگی، طبلے، باجے کسی بھی عنوان سے جائز، بولو بھائی، کسی بھی عنوان سے، چاہے نبی کے نام کے ساتھ ہوں، چاہے صحابہ کے نام کے ساتھ ہوں، چاہے امام حسین کے عنوان سے ہوں، چاہے اہل بیت کے عنوان سے، چاہے اس میں نبی کی حمد و مدح کی جائے، چاہے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کام ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوئی ہے شعر و شاعری میں، نبی کی مدح بھی ہوئی ہے، نعت جسے کہا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو کی بہادری کے لیے صحابہ کرام نے، بلکہ بعض لوگوں نے اشعار میں خود اپنے فضائل بیان کیے، اپنی بہادری کو بیان کیا، مگر کہیں نہیں ملتا کہ اس کے لیے موسیقی کی دھنوں کا استعمال کیا گیا ہو، موسیقی کی دھن کا سہارا لیا گیا ہو۔ تو بعض عامی لوگ بڑے پتے کی بات کرتے ہیں، اس کی ایک اور مثال دے دوں، موضوع سے اگرچہ ہٹ کر ہے، لیکن عام شخص کی زبان پہ بعض دفعہ اللہ ایسی بات جاری کر دیتے ہیں جو علماء سے نہیں سنی ہوتی۔ ایک صاحب کے پاس ایک شخص آ گئے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا، مدد مانگنا جائز ہے۔ سمجھ گئے نا؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے بھی مدد مانگنا جائز، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ عامی آدمی ہے، ماسٹر ہیں کہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اگر اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دیے ہیں تو سارے اختیارات دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ اگر سارے دیے ہیں تو جب سارے اللہ نے نبی کو دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کوئی ساری زندگی اللہ کے نبی ہی سے مانگتا رہے، اللہ سے نہ مانگے، تو اس میں کوئی خرابی ہے بھائی؟ جب دے دیے سارے، حکومت کہے کہ جب میں نے وزیر اعظم کے جتنے اختیارات ہیں وہ فلاں شخص کو سپرد کر دیے ہیں، تو جتنے بھی اختیارات ہیں قانون سازی کے ہوں یا اور کوئی رد و بدل کے، تو وہ فلاں شخص کے پاس جب ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اصل وزیر اعظم کے پاس جائیں یا اس کے نائب کے پاس۔ تو اگر کوئی شخص ساری زندگی پھر اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے کہ جب سب کچھ نبی کر سکتے ہیں تو مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ پریشان، چونکہ وہ یہ کہہ دیتا ہاں مانگ لے ساری زندگی نبی سے، تو سوال پیدا ہوتا پھر قرآن میں جو اتنا حکم ہے اللہ سے دعا مانگو، وہ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ تو کہنے لگا نہیں، کبھی کبھی اللہ سے بھی مانگے تاکہ پتہ چلے وہ اللہ ہے۔ چکر میں پھنس گیا نا۔ کہنے لگا کبھی کبھی اللہ سے بھی مانگے، کبھی کبھی اللہ کے رسول سے بھی۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگا بوکھلا کے نہیں، اللہ نے سارے اختیارات نہیں دیے بلکہ کچھ دیے ہیں، کچھ اپنے پاس بھی رکھے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ان سے کہا پھر جو کچھ دیے ہیں ان کی لسٹ اگر مل جائے۔ یہ تو میری تعبیرات ہیں، انہوں نے تو ذرا دیسی تعبیرات استعمال کی نا اپنے حساب سے کہ بھئی وہ کچھ کون کون سے ہیں۔ تو میں اس کو باقاعدہ یوں کہہ دیتا ہوں کہ اس کچھ کی اگر ایک فوٹو اسٹیٹ کر کے لسٹ شائع کر دیں، ہم اس کو اخبار میں شائع کر دیں گے کہ بھئی اللہ نے یہ چیزیں، یہ اختیارات تو نبی کو دے دی ہیں، طوفان ٹالنے کا، صحیح ہے نا؟ اور جیسے یہ لوگ کہتے ہیں بھئی نیلوفر طوفان جو ٹلا ہے تو وہ کسی بابے وابے نے، کلفٹن کوئی بابے ہیں، وہ بابے کلفٹن میں بھی ہیں، ماڑی پور میں بھی ہیں، کیونکہ غازی کیا نام ہے ان کا،
عبداللہ شاہ غازی کا مزار ماڑی پور میں بھی ہے، یہی عبداللہ شاہ غازی، اور یہی کلفٹن میں بھی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک دفعہ وہاں بھی تھے اور ایک دفعہ وہاں بھی تھے. اور ماڑی پور میں جو ان کا مزار ہے وہ زیادہ لمبا ہے، یعنی اس کی قبر بہت لمبی ہے. ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی عجائب گھر گیا تو ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی عجائب گھر میں. پوچھا یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ عجائب گھر والے تو آپ کو پتہ ہے چھوڑو تو ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بنا دیں تاکہ ٹکٹ بکے لوگ آئیں. کھوپڑی رکھی ہوئی ہے کہ کافی غور اس کے بعد کہنے لگا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. وہ سکندر اعظم قاف میم میں گزرا ہوا آدمی قبل مسیح، بڑا حیران کہ بھئی ایسی نایاب اور قدیم چیزیں بھی لا کے رکھی سکندر اعظم. آگے گیا تو ایک چھوٹی سی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی. عجائب گھر میں جو سیر کرانے والا ہے نا وہ تبدیل ہو چکا تھا. اس سے پوچھا یہ چھوٹی کھوپڑی کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی. اس کو نہیں پتا کہ دوسرے نے بھی یہی کہا ہے. تو کہا یار وہ ادھر بڑی کھوپڑی بھی سکندر اعظم کی، یہ چھوٹی کھوپڑی بھی سکندر اعظم کی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ بچپن کی کھوپڑی ہے، وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. یہ کھوپڑی بچپن کی ہے، وہ والی بڑھاپے کی ہے. تو ایسا ہی ہو گیا کہ عبداللہ شاہ غازی ادھر بھی ہیں اور کلفٹن میں بھی ہیں. تو یہ جو مشرک بدعتی قسم کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے طوفان کو ٹالا ہوا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بزرگ ہوں یا ولی ہوں یا اللہ کے رسول ہوں تو کون کون سے اختیارات اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کی کوئی لسٹ شائع کر دیں تاکہ وہ چیزیں ہم ان سے مانگیں، باقی چیزیں اللہ سے مانگیں. بھئی شائع کر دیں بارش دینے کا اختیار، اولاد دینے کا اختیار فلاں فلاں بابا کو ہے یا نبی کو ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ اختیارات دیے ہیں مگر ان کی تفصیل ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، تاکہ ہم سے کوئی لسٹ شائع کرنے کا مطالبہ نہ کرے کہ بھئی پرنٹ آؤٹ نکال کے دیں اس کا. اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر ایسے اختیارات دینے کا فائدہ کیا جس کی تفصیل ہمیں بتائی ہی نہیں گئی. بھائی آپ حکومت کسی کو کوئی عہدہ دے دے، اختیارات دے دے، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس تو ہم جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کیا پتا کہ کب اس کے پاس جانا ہے، کب اس کے پاس ہماری یہ مصیبت یہ حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو مانگنے کا فائدہ کیا پھر؟ تو یہ بھی ایک عامی شخص کی زبان پہ اللہ نے اس بات کو جاری کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں موسیقی میں ایک بانسری کا تصور بھی نہیں ملتا. بانسری کا تصور. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، کہیں بانسری کی آواز آئی تو آپ نے اپنے غلام سے کہا، پہلے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے غلام سے کہا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا کے پوچھتے کہ یہ آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہاں آ رہی ہے، تو انگلیاں کانوں میں رکھتے. جب غلام نے کہا کہ اب آواز آنا بند ہو گئی تو انگلیاں کانوں سے نکالی. وہ حضرات اتنا اجتناب کرتے تھے ان چیزوں سے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. صوفیاء کرام نے ایک دور میں اس کا بڑا چرچا تھا کہ موسیقی کے ذریعے اللہ کا نام لے کر اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کی جائے. بعض اہل حق صوفیہ سے بھی یہ کام ہوا ہے، تھے وہ اہل حق، مگر وہ محفل سما منعقد کرتے تھے، اس میں اللہ کا نام ہوتا تھا، تھوڑا موسیقی بھی ہوتی تھی. موسیقی انسان کے خون کو جو ہے نا، دوران خون کو تیز کر دیتی ہے، جوش پیدا کر دیتی ہے. آپ کسی باڈی بلڈنگ کلب میں جائیں نا، موسیقی لگی ہوئی، گانا لگا ہوا ہوگا، تو ان سے وجہ پوچھے تو کہتے ہیں یہ اس سے جوش و خروش سے انسان محنت کرتا ہے. گانا لگا ہوا ہے تو ویسے ہی اچھلنے کودنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈنڈ پیلنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟
ڈرائیور آپ بس میں بیٹھے تو وہ تیز آواز میں گانا لگا دیتے ہیں بسوں میں, تو ان کو بولو بھائی بند کرو, تو کہتے ہیں اس سے خون کا دوران تیز ہوتا ہے. تو ڈرائیور جوش و خروش کے ساتھ بس چلاتا ہے. اگر یہ موسیقی بند کر دی جائے تو تھوڑی دیر میں ڈرائیور سو جائے گا. ڈرائیور سونے کا مطلب ساری پبلک سو جائے گی ہمیشہ کے لیے. وہ تو ممکن ہے اگلے اسٹیشن پہ جاگ جائے, لیکن آپ پھر قیامت تک نہیں جاگ سکتے. یہ ان کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو میں. وہ یہ کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یاد رکھو یہ خون میں جوش پیدا کرنے کے سارے مصنوعی طریقے ہیں. مصنوعی. جیسے ہی موسیقی کی دھن بند ہوئی تو خون جتنا پہلے جامد تھا نا اس سے بھی زیادہ جمود پیدا ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے گٹکا کھانے سے, تمباکو کھانے سے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسا چست ہو جاتا ہے. جنہوں نے کبھی نہیں کھایا ایک دم چست ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھائی ابھی تو مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ نہیں کھا کے آئے, ٹھیک ہے نا, اتنے سست لگ رہے ہیں. جمعے کے دن بیان میں آنے سے پہلے تھوڑا بہت رکھ لیا کریں. بیان میں تو کم از کم چست بیٹھیں. ہیروئن سی کیا کہتا ہے جب ہیروئن پیتا ہوں, یا چرسی کیا کہتا ہے جب چرس پیتا ہوں تو خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کیا اس نیت سے کہ اس سے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے اور طبیعت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر طبیب چرس یا ہیروئن کا مشورہ دیتا ہے کسی کو؟ ہے بھائی؟ تمباکو کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس سے, یا نسوار کا مشورہ؟ ظاہر ہے اس لیے کہ یہ وقتی ہے. وقتی یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وقتی. اور پھر ان کی لت پڑتی ہے, لت پڑ جاتی ہے. یہ نیچرل نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ چائے کے بہت خلاف تھے. حالانکہ چائے تو بالکل ابتدا ہے. چائے سے اوپر اگر وہ چیزیں دیکھ لیتے نا اس زمانے کی, تو وہ چائے کو شہد کے برابر قرار دے دیتے کہ بھی چائے تو بہت اچھی ہے. چائے سے اوپر تمباکو ہے, پان ہے, گٹکے ہیں, اور پتنی مین پوری ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے, پھر چرس ہے, پھر ہیروئن ہے, پھر شراب ہے. وہ چائے کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ تازہ دم ہونے کے لیے چائے پیتے ہیں تو یہ تازہ دم ہونے کا فطری طریقہ نہیں ہے, نیچرل طریقہ نہیں ہے. اصل طریقہ ہے جسم جب تھک جائے تو سو جاؤ, آرام کر لو, جب اٹھو گے فریش ہو گئے. تو جو لوگ چائے پینے کے عادی نہیں ہیں وہ ایسے ہی فریش ہو جاتے ہیں, نیند کی اٹھے فریش. لیکن چونکہ عادت پڑ گئی ہے, لت پڑ گئی ہے, بچپن سے ہی پیتے آ رہے ہیں. بچے کے پیٹ میں میرا خیال ہے دودھ بعد میں اترتا ہے, چائے پہلے اترتی ہے. اور ماں جو بچے کو فیڈ کراتی ہے وہ بھی دودھ پتی پی کے کراتی ہے فیڈ. اس میں بھی جو ہے نا اثرات آ جاتے ہیں. نیچرل چیز بچے کے پیٹ میں جا ہی نہیں رہی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا موسیقی سن کے ہمیں سکون ملتا ہے, تھکاوٹ دور ہوتی ہے, چاہے وہ نعت کی شکل میں سنیں, چاہے مرثیے کی یا گانوں کی شکل میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم انڈیا کے گانے وانے نہیں سنتے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ موسیقی والی نعت سن لیں. تو مقصد ان کا نعت نہیں ہوتا, نوحہ نہیں ہوتا, مقصد ان کا گانا نہیں ہوتا. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے خون کے دوران کو تھوڑا تیز کر لینا, طبیعت میں جوش پیدا کر لینا. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں, پھر ان کی لت پڑتی ہے. اور 24 گھنٹے کوئی نہیں, جیسے 24 گھنٹے کوئی چرس یا ہیروئن نہیں پی سکتا, تو 24 گھنٹے کوئی بیٹھ کے گانے بھی نہیں سن سکتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو لوگ ان غیر فطری طریقوں سے سکون حاصل کرتے ہیں, نتیجے کے لحاظ سے ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے. اگر کوئی چرس ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے گا تو جب نہیں ملے گی تو دیکھا نہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے. میرے پاس تو یہاں آتے ہیں نا بعض, شراب بھی پیوی ہوتی ہے, عجیب سے نشے میں ہوتے ہیں, آگے عجیب عجیب اسٹائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ترس آتا ہے ان کی حالت دیکھ کے. یہ دیکھو, تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ملے تو ہم تو پاگل ہو جائیں. تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس سے بچایا کہ ہم بغیر پیے سکون سے ہیں. تو یہی حال گلوکاروں کا اور موسیقاروں کا حال ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں حقیقت میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ان چیزوں کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے جو چائے کا زیادہ عادی ہوتا ہے دودھ کی لذت اللہ اس سے چھین لیتے ہیں, اس کو دودھ میں مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ اللہ نے انسان کے لیے کیا بنایا؟
دودھ، اس کی تعریفیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ہم سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں، اس کے تھنوں میں چکنا اور گاڑھا دودھ اتارتے ہیں، سفید دودھ، خالصا، نہ اس میں گوبر کی بدبو، نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی رنگت. اور فرمایا مزیدار اتنا ہوتا ہے. اس دودھ کی اللہ تعریف کر رہے ہیں جو بھینس کے تھنوں سے اور گائے کے تھنوں سے نکلتا ہے، اس دودھ کی نہیں جو فیکٹریوں سے آ رہا ہے، ڈبوں میں پیک ہو کے آ رہا ہے. اس دودھ کی قرآن میں کہیں تعریف. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ گوالوں سے دودھ خرید کے پیا کرو، ڈبوں کا پیکنگ والا دودھ نہ پیا کرو. یہ جو ڈبوں کا پیکنگ والا دودھ ہے یہ جراثیم کے بغیر بھی نقصان دہ ہے. اور یہ جو بھینس دودھ دیتی ہے نا، اس میں اگر مکھیاں پڑی بھی مر بھی جائیں پھر بھی آپ کی صحت کو یہ نقصان نہیں دے گا. مکھیاں نکال دیں وہ نکالیں آپ، لیکن اس میں وہ اس کو جراثیم کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ جراثیم والا ہے، وہ جراثیم کے بغیر. بھائی یہ دودھ تو ہے، چاہے جراثیم والا ہی کیوں نہ ہو، دودھ تو ہے. وہ تو دودھ ہی نہیں ہے. اس پہ جراثیم آتے بھی اس لیے نہیں ہے، جراثیم کو بھی پتا ہے دودھ نہیں ہے. یہ جراثیم بھی تو آئے گا نا دودھ دیکھ کے، اس کو پتا ہے اس میں ہے کیا. مکھیاں بھی نہیں آتی اس پہ. مکھی بھی تو اسی چیز کی طرف آئے گی جس میں پروٹین ہو، اس کو کچھ ملے اس میں. مکھی کو اتنی عقل ہے مگر انسان کو اتنی عقل نہیں ہے. جس چیز پہ مکھی نہیں آ رہی، شہد پہ کیسی مکھیاں بھن بھناتی ہیں. تھوڑا سا شہد رکھو، مکھی کو پتا چلے گا. وہ بھی چیونٹی ایک آئے گی وہ فوراً مخبری کرے گی، پوری لائن لگ جائے گی چیونٹیوں کی، مکھیوں کی، مکوڑوں کی، کیونکہ شہد ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں اس دودھ کی تعریف کی جو گائے کے تھنوں سے نکلتا ہے، اس کی لذت کو بیان کیا. تبھی حکیم لوگ کہتے ہیں، حکیم لوگ، میدے کے جتنی بیماریاں ہیں نا، میدے کی، جانور کا تازہ دودھ پئیں، تازہ، ابلا ہوا نہیں، بالکل تازہ تازہ، بالکل ادھر نکالا اور ادھر پی گئے تو میدے کی جتنی بیماریاں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی. اور یہ میں اپنے تجربے کی بات بھی بتا رہا ہوں آپ کو، میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ جانور کا تازہ دودھ پینے سے میدے کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو چائے کا عادی ہوگا، ہم سبھی ہیں، تو وہ دودھ میں اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا، لذت تبدیل ہو گئی. تو اسی طرح میرے بھائی، اللہ نے انسان کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے جو فارمولہ قرآن مجید میں بیان کیا، دل کے اطمینان کے لیے، اس کے بغیر انسان سکون، لذت کے لیے جتنا مرضی پھرتا رہے، اس کو لذت اور سکون کے علاوہ ہر چیز ملے گی مگر سکون قلب نہیں ملے گا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا سنو، خبردار، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے. لیکن ہمیشہ 2 نمبر چیز کا فائدہ فوری ہوتا ہے. 2 نمبر چیز جو ہے نا وہ فوری مزہ کا کام تو دیتی ہے، بعد میں برباد کر دیتی ہے. جیسے آپ ہیروئن، چرس، فوری مزہ ہے یا نہیں ہے؟ فوراً تو بڑا سکون ملے گا، ایک سٹا لگا لیا ایسے. کسی ہیروئنچی سے کسی نے کہا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہیروئن پی کے ہیروئنچی یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ بیٹھا ہوا ہوں. کیا یہ درست ہے؟ تو اس نے کہا ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ابھی چاند ہی پہ انٹرویو دے رہا ہوں میں. اتنی اس کی روح کو سکون ملتا ہے ہیروئن پینے والے کو کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں چاند پہ بیٹھا ہوں. اب اس کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہ یہ تو بغیر کسی راکٹ کے ہیروئن پی کے چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو ذرا 2-4 سٹے میں بھی لگا لوں، اتنا مزہ آ رہا ہے اس کو. عقل مند لگائے گا اسے دیکھ کے، ہے بھائی؟ کیونکہ انجام پتا ہے کہ جیسے یہ ہیروئن کے اثرات ختم ہوئے نا، یہ چاند سے دھڑام سے نیچے آگے گرے گا اور پھر ٹکے گا نہیں، اسفل سافلین میں چلا جائے گا. اس کی زندگی ہم سے بدتر ہوگی. تو ایسے سکون پہ لوگ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یاد رکھو، اسی طرح موسیقی میں وقتی لذت بہت ہے، وقتی سکون بہت ہے. کہیں گانا اپنی پسند کا چل رہا ہو اور موسیقی کی دھنیں ہوں
تو چلتے چلتے انسان کا دل ٹھہر جاتا ہے کہ میں ٹھہر کے سن لوں تھوڑی دیر. بسوں میں بعض صوفی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو گانے وانے نہیں سنتے، لیکن جب گانا لگتا ہے تو غیر اختیاری طور پر وہ بھی تھوڑے سے ہلنے لگتے ہیں، ان کو بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارے کیا ہیں؟ وقتی. بعد میں بے سکونی. گلوکاروں میں خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے. اگر گانوں میں دائمی سکون ہوتا تو گلوکاروں کی زندگی سب سے زیادہ کامیاب گزرتی. میں اکثر ایک گلوکار کا واقعہ سناتا ہوں، ہمارے حضرت کے پاس آیا وہ. پہلے یہ بات متن مکمل کر لوں، پھر انشاءاللہ ایک مثال دوں گا. جبکہ ذکر اللہ میں وقتی طور پر وحشت ہوتی ہے. کسی کو بٹھا دو، صبح 100 دفعہ اللہ کا نام لو، سبحان اللہ پڑھو، تیسرا کلمہ، بیٹھے گا ہی نہیں. بہت مشکل ہے بٹھانا. کہ اس میں مل کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. کیا فائدہ اس؟ سمپل سا کلام ہے. اللہ پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ولا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے. واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے. وحدہ، اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی. ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریفیں. یحیی، زندہ بھی وہی کرتا ہے. ویمیت، موت بھی اسی کے قبضے میں ہے. وہو حی، خود ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. لا یموت، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی. بڑے بڑوں کو جب چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور مٹی سے پانی بنا کے اس کو زندگی دے کے انسان بنا دیتا ہے. ان تمام تصرفات، سارے تصرفات اس کے ہاتھ میں، مگر اس کی ذات پر کوئی تصرف نہیں ہو رہا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کسی کو بٹھا دو بھائی، 100 دفعہ پڑھ لو، مزہ ہی نہیں آئے گا. بھائی فلم دیکھ رہے تھے، اس میں اتنا اچھا گانا چل رہا تھا، یہ کیا، اس میں کیا مزہ ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ لیکن اہل اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پابندی کے ساتھ شروع کر دو، پابندی کے ساتھ 40 دن کر کے دیکھو، پھر اس میں اللہ وہ لذت رکھیں گے، ایسا مزہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی زبان پہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد رہتا تھا، ہر وقت. فرماتے تھے کہ ذکر کرنا نہیں پڑتا، خود بخود زبان سے جاری ہوتا ہے. اور یہ شعر پڑھتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر جو یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. شراب خانے میں، مے خانے میں جو شرابی ہوتے ہیں نا، شراب کا دور اگر دم بھر کے لیے رک جائے، دم بھر کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے اگر شراب کا دور رک جائے تو شرابی کا دم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو فرماتے تھے شرابی کو شراب سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی مجھے اللہ کے ذکر سے ہے. دم رکا سمجھو، اے لوگو سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا. دم بھر کے لیے اگر یہ ساغر رک گیا تو میرا دم رک گیا. میرا دور زندگی ہے، میری زندگی کا جو چکر ہے نا، یہ جو دور جام ہے، یہ جو اللہ کے ذکر کا کہ جام اور اللہ کے ذکر کی شراب کے پیالے گھوم رہے ہیں، اسی سے میری زندگی کا خون بھی رواں دواں ہے. تو اہل اللہ کی حالت ایسی ہوتی ہے. ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو منہ میں تھوک میں باقاعدہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے میٹھا کھا لیا. اور بعض اکابر کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ کرامت والا معاملہ رکھا ہے کہ ان کے تھوک کو اگر کوئی چکھتا، کہیں ڈال دیتے کسی چیز میں، تو وہ چیز میٹھی ہو جاتی تھی. یہ کرامت تھی ان کے ساتھ. تو میرے بھائی یہ وہ سکون ہے، یہ وہ سکون ہے جو فطری سکون ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. جس دن سے پیدا کیا
قرآن مجید میں ہے نا الست بربکم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا اور عالم ارواح میں ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سب نے اللہ کو اپنا رب مانا تو یہ انسان کی فطرت میں، اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور ربوبیت کا مادہ انسٹال کر دیا ہے. ہر بچہ جب آتا ہے نا دنیا میں تو اس میں رب کو پہچاننے کی صلاحیت، رب کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن سے تو بتا دی. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماحول اس کو یہودی بنائے گا، عیسائی بنائے گا، مجوسی بنا دے گا. بچہ اللہ کی محبت لے کے دنیا میں آتا ہے. تو جب وہ اللہ کی محبت لے کے دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی کبریائی سننے میں، بولنے میں، اس سے محبت کرنے میں اسے مزہ آتا ہے. وہ تو ہم ہیں جو اس کو غلط چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے دودھ پینا اور اس دودھ کی لذت کا اس کو پہلے سے ادراک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی کو بھی نئی چیز کھلائیں نا تو وہ نہیں کھائے گا، کتنا ہی لذیذ پھل ہو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہو، اگر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے آپ اس کو نہیں کھائیں گے، اور اگر کھائیں گے تو پہلی دفعہ میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے، کچھ وقت کھانا پڑتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر بڑا مزہ آتا ہے. تبھی یہ جو کمپنیاں چیزیں بناتی ہیں نا، پہلے ٹیسٹ گین کرنے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں کہ لوگ تھوڑے سے اس کے عادی ہو جائیں، پھر خود خریدیں گے. انگریز جب برطانیہ میں آیا تو کوئی بھی چائے پیتا ہی نہیں تھا. انگریز جو ہے نا جب ہندوستان میں آیا تو مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں چائے پیتا تھا. یہ کیا ہے، دودھ کا بیڑا غرق کر دیا یہ تو وہ فری میں بانٹتے تھے. آہستہ 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 اب دیکھو آٹے سے زیادہ مہنگی پتی ہے، وہ لے کے آ رہے ہیں خرید کے کھلا. ٹیسٹ گین کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ دودھ نہ پیے، بلکہ اس کو پہلے سرنج کے ذریعے زبردستی اس کی زبان پہ اور اس کے معدے میں اتارا جائے تاکہ ٹیسٹ گین جب ہو جائے، عادی ہو جائے، پھر پینا شروع کر دے. لیکن بچہ ماں کے دودھ کی محبت اور لذت کا ادراک پہلے سے کر کے آتا ہے دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے یہ چیز اس کا عادی نہیں بنانا پڑتا. لیکن آپ نے اس کی فطرت کے خلاف اگر اس کو چلانا شروع کر دیا اور دودھ کے بجائے اسے دودھ پتی پہ پہلے دن سے لے آئے زبردستی، شروع میں تو ناک منہ بنائے گا، اس کے بعد پھر دودھ پہ آئے گا، وہ مزاج خراب ہو گیا. بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ اتنی آسان بات کر رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے، قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی، اللہ کے نبی سے بھی اور مشاہدہ بھی، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اللہ نے اپنی محبت پہلے سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. اب اگر ماں باپ اس کو اسی محبت پہ لے کے چلتے رہیں تو وہ اللہ کا ولی بنے، بڑے ہو کر نیک بنے، پرہیزگار بنے. ماں باپ یا ماحول، بعض دفعہ ماں باپ سدھارنا چاہتے ہیں، اڑوس پڑوس کا ماحول برباد کر دیتا ہے، تو ماحول اس کے دل سے اللہ کی محبت کھرچ کھرچ کے نکالتا ہے. گانوں کی محبت، ڈراموں کی محبت اور ناجائز محبتیں اور یہ ساری محبتیں، دولت کی محبت اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اللہ کی محبت پہ لانا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اگر موسیقی میں، نوحے بھی لوگ سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں آج کل موسیقی کے لیے، نبی سے محبت دوسرے درجے میں ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ موسیقی کی دھن سننے میں. نام اللہ کی محبت کا اور کام اللہ کے نبی کی نافرمانی کا. یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، تو خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اس کی محبت کے دعوے بھی کرتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان عالم، داڑھی ماشاءاللہ. حضرت کے پاس آیا کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں.
ہمارے حضرت کی عادت تھی فوراً کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مریدوں کی باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے, زبردستی مرید بنایا جاتا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے بیعت ہو جاؤ, میں بہت نیک آدمی ہوں. یہی کسی شخص کے جاہل ہونے کی علامت, جو کہنا میں بہت نیک ہوں, آپ سب لوگ مجھ سے بیعت ہو جائیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نیک کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہو سکتا ہے, نیک نہیں ہو سکتا. تو حضرت کے پاس جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس کو پہلے آزماتے تھے کہ یہ بیعت ہونے میں مخلص بھی ہے یا نہیں, ایسا تو نہیں میرا بھی وقت برباد کرے اپنا بھی برباد کرے. تو اس کے لیے ایک نصاب تھا کہ اتنے اصلاحی خطوط ہوں, اتنے بیانات سنو, پھر اس کے بعد رابطہ کرو. تو حضرت نے اس سے کہا کہ آپ جائیں, ابھی نہیں, پہلے اتنے بیانات سن لیں, پھر آپ اتنے اصلاحی خطوط لکھیں, اس کے بعد دیکھیں گے. اگر وقتی جوش ہوتا نا تو درمیان میں غائب ہو جاتا ہے آدمی. تو وہ کہنے لگے کہ پہلے میری کہانی سن لیں, اس کے بعد آپ کی مرضی کہ آپ مجھے بیعت کریں یا نہ کریں. فرمائے جی بتاؤ کہانی کیا ہے. ان کے ساتھ ان کے دوست احباب بھی تھے. کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ کالج کی زندگی میں گزر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, تو کوئی کلب تھا جہاں ڈانس سکھایا جاتا تھا, گلوکاری سکھائی جاتی تھی. اس کے پڑوس سے ہم گزرے, قریب سے ہم گزرے, تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہ ڈانس سیکھنا, گلوکار بننا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. کہہ رہے کہ میں نے, نوجوان کی عادت ہوتی ہے نا, جو کام کا چیلنج کر دو تو وہ خام خواہ میں اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے شو مارنے کے لیے. تو کہہ رہے میں نے چیلنج کیا کہ میں سیکھ کے دکھاؤں گا, میں گلوکاری, اگر مجھے اس کا نام یاد ہوتا نا تو میں آپ کو بتا دیتا, نہ ہمارے حضرت نے بتایا نہ مجھے یاد, تو ممکن ہے میں بتا دیتا تو شاید کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہو پہلے سے. گلوکاروں کو تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں نا. تو ویسے جو ہماری مذہبی شخصیات ہیں ان کو تو جانے نہ جانے, لیکن گلوکاروں کے بارے میں الحمدللہ کافی معلومات ہوتی ہے سب کو. تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی کیا بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پھر, ہاں وہ کہانی سنا رہے تھے کہ میں نے چیلنج قبول کیا کہ میں گلوکار بن کے دکھاؤں گا. کہتے ہیں پھر میں نے ڈانس سیکھنا شروع کیا, گانے شروع کیا, آواز اس کی بہت اچھی تھی, گلوکاری شروع کی. تو ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ میں ٹاپ لسٹ پہ پہنچ گیا. اگر حضرت زندہ ہوتے تو ابھی ضرور نام پوچھتا حضرت سے, کیونکہ اتنا اونچا پہنچنے والا تو یقیناً کوئی مشہور ہی ہوگا. کہہ رہے بہت پیسہ کمایا اور بہت عیاشی کی. جوان آدمی نو عمری میں گلوکار بن جائے تو عیاشی کے مواقع اس کے لیے بہت ہیں. کہہ رہے شادی بھی کر لی پھر میں نے, اولاد بھی ہو گئی, عزت, صحت, آواز کی خوبصورتی, گھر بھی آباد ہو گیا, عیاشی کے سارے مواقع. کہہ رہے لیکن اگر نہیں تھی کوئی چیز تو کیا, سکون قلب, دل میں سکون نہیں تھا, بے چین. بالآخر نیند کی گولیوں پہ آ گیا آہستہ آہستہ, سونے کے لیے نیند کی گولیاں, نیند ہی نہیں آتی تھی پوری رات, سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. قصہ مختصر بتا رہا ہوں. بالآخر ایک وقت آیا کہ زندگی سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا کہ جان چھڑاؤ. وجہ پریشانی کی کوئی نہیں, بس بے سکونی. دیکھو وہ تو خود گانے سن سن کے سکون حاصل کر سکتا تھا نا. جو لوگ کہتے ہیں نا ان میں بڑا سکون ہے, تو ایک بٹن دباتا موسیقی چلنا شروع ہو جاتی, لیکن ظاہر ہے وہ حدود ختم, ایک حد تک ہے, اس کے بعد ختم. تو کہہ رہے نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا کہ اس کے علاوہ سکون کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بھی بیوقوفی ہے, خودکشی تو دنیا سے نکال کے آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی. تو کہہ رہے بالآخر میں نے ایک دن رات کو چپکے سے اٹھا میں, تاکہ بیوی بچوں کو پتہ نہ چلے, اور میں نے ارادہ کیا کہ چھت پہ چڑھوں گا اور وہ جو کھمبے میں جو بجلی گزر رہی نا بہت تیز, اس کو جا کے پکڑ کے, آپ لوگ نہ کہیں یہ شروع کر دیں. بے سکونی میں تو بہت سارے لوگ ہیں. اب آپ کہیں مولوی صاحب نے بہت اچھا بتا دیا, چھت پہ چڑھ کے کھمبے کو پکڑ لو, تار کو, ایک ہی دفعہ میں کوئلہ بن جاؤ گے, ایک ہی دفعہ میں ٹکا بن جاتا ہے آدمی, ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو کہتے ہیں میں چھت پہ چڑھا, میں نے کہا کہ جا کے ہاتھ پکڑتا ہوں, ہاتھ سے وہ تار پکڑتا ہوں اور مر جاؤں گا 2 منٹ میں.
کہہ رہے پکڑنے سے پہلے میں نے کہا 1 سیکنڈ کے لیے اور سوچ لو، 1 سیکنڈ، کیونکہ اس کے بعد سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. کہہ رہے میں نے پھر ایک چیز میرے دل میں آئی کہ چلو مرنے کا جب فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ ایک اچھا کام کر کے مرو، ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لو. مسلمان ہے نا، ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے انسان کے. بچپن میں اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. ماں باپ جو بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں نا، چاہے بچہ بعد میں کتنا ہی بگڑ جائے، وہ بچپن کا پڑھا ہوا کہیں نہ کہیں کچھ کام آ جاتا ہے. کہہ رہے میرے والد نے بچپن میں مجھے کسی ادارے میں داخل کیا تھا جس میں قرآن کا میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا تھا، قرآن مجید کا ترجمہ، ٹوٹی پھوٹی عربی بھی آتی تھی. کہتے ہیں کہ میں جب اس ارادے سے کہ میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر لوں، زندگی بھر تو ہاتھ لگایا نہیں اس کو، جوانی ساری شراب میں، زنا میں، عیاشیوں میں گزری ہے، تو مرنا ہی ہے تو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والا ہے، تلاوت کر کے مر جا، ایک کام تو اچھا کر موت سے پہلے. یہ ہمارے حضرت کو سنا رہا ہے یہ واقعہ. کہتے ہیں میں نے جب قرآن مجید تلاوت کے لیے کھولا تو سامنے آئی تھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار، ہوشیار، دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. کہہ رہے میں سمجھ گیا یہ اللہ نے میری ہدایت کا انتظام کیا. میں سکون جن چیزوں میں تلاش کرتا رہا ہوں، دولت میں، زنا میں، شراب میں، موسیقی میں، عزت میں، شہرت میں، ان چیزوں میں نہیں ہے. سکون کس میں ملے گا؟ کہہ رہے بس ہدایت مل گئی، ہدایت مل گئی. میں نے کہا کہ اے اللہ اب ساری زندگی تیری شریعت پر عمل کرنے میں گزاروں گا. کہہ رہے اس کے بعد میں نے عشاء کی نماز پڑھی. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کل سے یا پرسوں سے، ابھی سے، ابھی شریعت کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے؟ عشاء کی نماز، اس کا وقت ابھی باقی ہے، اس کو قضا ہونے سے بچاؤ. کہہ رہے عشاء کی نماز پڑھی، بیوی بچوں کو اٹھایا، ان کو بھی پڑھوائی. وہ بھی حیران کیسے کیا ہو گیا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہہ رہے مجھے خیال ہوا ہے کہ ان کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اٹھایا. کہہ رہے اس کے بعد موسیقی کے جتنے آلات تھے میرے گھر میں سارے توڑ دیے، سارے جلا دیے. جب سچی توبہ ہوتی ہے تو بیچنے کی بات نہیں کرتا کہ ریکوری ہو جائے گی پیسوں کی، وہ توڑنے کی بات کرتا ہے. ختم. اگلے دن جتنے دوست تھے، جتنے گلوکار، ان سب کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ اللہ کا نام لے کے بتاؤ تم سکون اور اطمینان میں ہو؟ سب نے کہا نہیں. کہا دیکھو اللہ نے سکون کا راستہ. کہہ رہے جب میں نے توبہ کی نا اسی وقت دل ہلکا ہو گیا، اسی وقت دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا. علماء نے لکھا ہے سچی توبہ کی علامت ہے کہ انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ سچی توبہ کی علامت ہے کہ واقعی اس نے سچی توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. قرآن مجید میں ہے نا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمائے جس سے گناہ ہو جائے پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرے، تو الفاظ کیا ہیں؟ یعنی کہ میں گناہ معاف کر دوں گا، وہ تو ہوگا. فرمائے یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. پائے گا کیا مطلب؟ محسوس ہو جائے گا، اس کو محسوس ہو جائے گا کہ واقعی اس نے میرے اس جرم کو معاف کر دیا ہے. یہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ دل انسان کا بہت ہلکا اور انتہائی اطمینان اور سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. ایسا مزہ آتا ہے پھر اللہ کا نام لینے میں. اس سے پہلے اللہ کا نام لینے میں وحشت ہوتی ہے. جب سچی توبہ ہوتی ہے تو اللہ کا نام لینے میں انسان کو لذت اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کہہ رہے میں نے اپنے دوستوں کو بھی تبلیغ کی، ان کو سمجھایا. 4-5 دوست بھی میرے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم بھی زندگی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں. جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ آ گئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی لائن میں رہے. کہہ رہے دیکھو اب سچی توبہ ہے نا،
کہتے میں نے کہا کہ اے اللہ، اتنی جوانی جو میں نے گناہوں میں برباد کی ہے، توبہ تو ہو گئی لیکن اس ماضی کی تلافی بھی تو ہونی چاہیے نا. نہیں آ رہی بات؟ یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی تلافی بھی تو ہو. ایک آدمی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، آئندہ کے لیے تو ہو کاروبار، لیکن وہ کہتا ہے پیچھے جو نقصان ہوا ہے پہلے اس کی ریکوری ہوگی. کاروبار میں تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن دین کے معاملے میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا اس ماضی کی تلافی کیسے ہو؟ کہا کہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں. اب ساری زندگی گزرے گی دین کے لیے تبلیغ میں، بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا، پورے عالم بنے، پورے عالم، 8 سال گزارے، اور کہہ رہے میں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے خوبصورت آواز دی ہے، اس آواز سے میں گانے گا گا کے لوگوں کو خوش کرتا رہا، اب اس آواز کو میں تلاوت قرآن مجید میں استعمال کروں گا. تجوید سیکھی اور بہت بہترین قاری بنے. ہمارے حضرت نے ان کی جب یہ روئی، وہ بنوری ٹاؤن سے عالم بننے کے بعد اور قاری بننے کے بعد حضرت کے پاس آئے تھے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے تلاوت سنی، بہت خوبصورت تلاوت، بہت خوبصورت آواز اور بہت بہترین تجوید. حضرت نے ان کو فوراً بیعت کر لیا اور بیعت ہونے کے 2-4 دن میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ بیعت ہونے کے بعد 2-4 دن میں ہی اچانک کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کی کیسی رحمت کہ اللہ نے مکمل عالم قاری بنا کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق جوڑ کے اپنے پاس بلا لیا. کیسی کامیاب ترین زندگی اور کیسی مبارک موت. دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی کہ اصل سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنی یاد میں. تبھی نماز پڑھنے والے، شریعت پہ چلنے والے خودکشی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ خودکشی کے خیالات ہمیشہ دنیا داروں کو آتے ہیں. کسی مولوی صاحب کو دیکھا لٹکتے ہوئے کسی کھمبے سے، حالانکہ مولوی بھی ہم جیسے ہی بیچارے نالائق ہی ہوتے ہیں آج کل، سوائے چند ایک کے سارے ہم جیسے نالائق ہی ہیں. ہم جیسے نالائق ہو کے بھی کبھی لٹکنے کا خیال نہیں آتا. صرف ایک دین کی نسبت ہے. اصل تو مولوی علماء وہ ہوتے ہیں جو اکابر بزرگان دین ہیں. کسی قاری صاحب کو دیکھا جو مدرسے میں 4000 تنخواہ لے کے پڑھاتے ہوں اور 8-10 بچے ہوں، ان کو بھی پال رہے ہیں. ایک مولوی صاحب مجھے ملے، مدرسوں میں جو علماء کی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ کتنی تھوڑی ہوتی ہیں. یہاں تو بے روزگاری کی وجہ سے لٹک رہے ہیں نا، تنخواہ نہیں بڑھ رہی. ایک آدھ بچہ ہے اس کا خرچہ نہیں اٹھایا جا رہا، پھر کھمبے سے جا کے لٹک رہا ہے، خیال آ رہا ہے مر جاؤں. ایک آدھ بچہ، اس کی فیسیں نہیں بھری جا رہی. جبکہ ہم نے علماء کو دیکھا ہے، ایک مولوی صاحب 2 بیویاں ان کی، تنخواہ 4000 روپے، ایک کمرے کا گھر ملا ہوا ہے، درمیان میں چادر لٹکائی ہوئی ہے تاکہ اس کی باری میں ادھر، اس کی باری میں ادھر. تو میں نے کہا بھائی اس 4000 میں کیسے گزارا کرتے؟ اور خوش اتنے، کتابیں پڑھا رہے ہیں، عالم ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، خوش اتنے کہ جب بھی ملو کوئی نہ کوئی لطیفہ سنائیں گے. مجھ سے جب بھی ملاقات ہوتی کہتے مولوی صاحب جذبات کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک تکیہ کلام بن گیا تھا ہمیشہ مزاح میں. تو مزاح اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملنا، چہرے سے پتہ چلتا ٹینشن فری زندگی. تو میں نے کہا بھائی اس تنخواہ میں آپ کے 2 بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کیا کھلاتے ہیں، کھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا صبح قہوہ بنا کے رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا بھی کچھ ایسا ہی سیٹ اپ، رات کا بھی ایسے، زندگی گزر رہی ہے، خوش ہیں. تو مجھے تو مدرسے کے محتمم پر غصہ آیا، اس کمبخت کو دیکھو، نالائق کو، ٹھیک ہے نا. کم از کم علماء کو وظیفہ تو معقول دینا چاہیے. میں نے ان کو مشورہ دیا یہ مدرسہ چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے آپ تو خوش ہیں، اللہ نے آپ کو گزارا کیا، مگر ایسے نالائقوں کے ساتھ نہ رہیں. لیکن بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، یہاں سے کراچی سے چلے گئے، وہ ابھی تک کوئی خودکشی کی رپورٹ نہیں آئی ہے. خودکشی کی کوئی رپورٹ
میرے علم میں کسی قاری نے، کسی حافظ قرآن نے، کسی عالم نے، کسی مولوی نے، چاہے وہ نیک نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ہے بیچارہ مولوی، نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، تو اسی کا ایک اتنا سکون مل جاتا ہے، نیک ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے، اسی کا سکون اتنا مل جاتا ہے کہ خودکشی کی کبھی زبان پہ بات بھی نہیں آتی، اور ہر دوسرے دن خبر آئی ہوتی ہے آج وہ 18 سال کا بچہ لٹک گیا، 40 سال کا آدمی بینک مینیجر تھا لٹک گیا، صبح و شام خبریں آ رہی ہیں. آپ کو تو جا کے عباسی شہید ہسپتال میں دیکھ لیں تو دیکھیں کتنے خودکشی کرنے والے آ رہے ہیں، سارے بڑے گھرانوں کے زیادہ تر. تو میرے بھائی سکون، کسی بزرگ پیر و مرشد کو دیکھا ہے، کسی اللہ والے بزرگ کو؟ حالانکہ اللہ والے بزرگوں پر بھی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کی بھی پریشانی، کسی کا بچہ بیمار، کسی کی بیوی نالائق، کسی کے جو ہے نا وہ دوستوں نے اس کو تنگ کیا ہوا، کسی کا کوئی پیسہ لے کے بھاگ گیا، کاروبار میں پیسہ لے کے بھاگ گیا، وہ زیرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الائنس والوں کے جب ضیاء الحق کا دور تھا نا، اس وقت کوئی الائنس والے تھے مزاربت پہ پیسہ لے رہے تھے، اسلامی مزاربت کے نام سے ایک چیز آئی تو سارے اسلامی لوگوں نے اس میں پیسہ لگا دیا. ان کے بعد جب اچھا خاصا جمع ہوا تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے. تو لاکھوں روپے لے کے بھاگا لوگوں کے، اور بھاگا بھی نمازیوں کے، دینداروں کے. تو بہت سے لوگ جام شہادت نوش کر گئے، بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. ساری پوری پونجی لگا دی تھی بعض لوگوں نے، جام شہادت نوش کر گئے. ہمارے حضرت نے ان مرنے والوں کا نام رکھا شہدائے الائنس. یہ ہمارے حضرت نے کہ یہ سارے الائنس کے شہید ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا اللہ میں نے تیرے نام پہ گولی کھائی، جان دی کافروں سے میدان جہاد میں لڑتے ہوئے. کوئی کہہ رہا ہوگا اللہ سردے کی حالت میں روتے ہوئے روح میری قبض ہو گئی. کوئی کہے گا بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلے تھا، حلال روزی کے لیے، تیرے حکم پر نکلا تھا، ٹرک کچل کے چلا گیا. ساری اچھی موتیں ہیں. لیکن کوئی کہے گا اللہ پیسے چھن گئے تھے، اس نے گولی بھی نہیں ماری، یا تو ڈاکو نے ماری، وہ خود ہی مر گیا میں ٹینشن سے. دولت پہ مرا ہے، دولت پہ. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ حضرت کے بھی لاکھوں روپے ڈوب گئے اس میں. تو فرماتے ہیں کہ پیشانی پر ایک لکیر بھی نہیں آئی، لکیر بھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ امام حنیفہ بڑے مالدار تھے، سمندر میں تجارت تھی آپ کی بحری جہاز کے ذریعے، اور نفیس طبیعت بھی بہت تھی. تو کسی نے اطلاع دی آپ کو آ کے، آپ نے کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر میں کوئی اطلاع آئی دوبارہ، آپ نے اس پہ بھی کہا الحمدللہ. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کان میں کہہ کر گیا دونوں دفعہ الحمدللہ؟ کہا کہ پہلے اطلاع آئی تھی کہ آپ کا جہاز جو کپڑا لے کر آ رہا تھا نا دوسرے ملک سے، بحری جہاز، وہ پورا جہاز ڈوب گیا ہے. تو میں نے الحمدللہ اس پر کہا کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ مجھے کہیں دھچکا تو نہیں لگا بہت بڑا. کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو کس نے لی ہے؟ اللہ نے. وہ تو کھلائے گا، وہ تو ساری ضرورتیں پوری کرے گا. اب جہاز اگر ڈوب گیا تو ڈوب گیا، میں نے تھوڑی ڈوبایا. تو دل کو مطمئن پایا. اس اطمینان قلب پہ کس کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا، کہ اس اللہ نے میرے دل کی حفاظت کی. جہاز کی حفاظت، کپڑے کے مال کی اور تجارت کی حفاظت اتنا ضروری نہیں ہے جتنی حفاظت دل کی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاز محفوظ ہو، آپ کی تجارت محفوظ ہو، دل محفوظ نہ ہو، خودکشی کے خیالات آئیں گے، اللہ کی ناشکری کے خیالات آئیں گے. لیکن آپ کی ساری تجارت برباد ہو جائے، دل مطمئن ہو، تو خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اسی طرح مسکراتے رہو گے ہمیشہ جیسے پہلے مسکرا رہے تھے. تو فرمایا کہ پہلے اطلاع دی کہ جہاز ڈوب گیا ہے، دل کو ٹٹولا کہ پریشانی تو نہیں ہے، کہا نہیں پریشانی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس پہ بھی اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اللہ تیرا یہ کمال ہے کہ تو نے میرے دل کو محفوظ کیا. شو نہیں مار رہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر اطلاع آگے ملی کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، آپ کا جہاز صحیح سلامت ہے، کسی اور کا ڈوبا ہے. تو اپنے جہاز کی سلامتی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے مال کو محفوظ رکھا ہے. تو میرے بھائی اللہ نے سکون اطمینان جس چیز میں رکھا ہے نا وہ یہی چیزیں ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے حکام کو پورا کرنا. موسیقی میں نہیں ہے، یہ وقتی عارضی چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.